الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہم نے اب تک 18 لیسن کر لیے اور پچھلے 4 لیسن ہمارے جملہ اسمیہ کے بارے میں تھے۔ پہلے ہم نے 14 لیسنز میں کچھ اس کے حصے مختلف سیکھے تھے جملہ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے ہم نے سیکھا، اسم فعل حرف اور اس کی پھر مزید تفاصیل، اور پھر ہم نے 15ویں لیسن سے جملہ اسمیہ بنانا شروع کیا۔ پہلے ہم نے سادہ ترین اس کی شکل دیکھی جس میں صرف 2 الفاظ تھے، عام طور پر مبتدا اور خبر، یعنی کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور کیا خبر دی جا رہی، تو وہ عام طور پہ 2 کلمات پر مشتمل ہی پورا جملہ تھا جس کو ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ ایک چیز ہم نے اور ایڈ کی، متعلق خبر، تو وہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہو گئیں۔ متعلق خبر عام طور پر مرکب جاری کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ خبر کے ساتھ تھوڑی سی یعنی مزید تفصیل ہوتی ہے مبتدا کے بارے میں، تو وہ کیسے اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ تھا ہمارا اگلا لیسن۔ پھر ہم نے جملہ اسمیہ میں کو منفی جملہ کیسے بناتے ہیں یہ دیکھا، اس میں ہم نے مختلف کلمات دیکھے، ما، لیسا، ان، لا اور لا نفی جنس، یہ 5 کلمات تھے جن کا مختلف معنی پیدا کرنے کے لیے منفی جملے میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں خبر پر یا مبتدا پر اگر کوئی ہے تو، اور اس کی شکل اگر کوئی تبدیل ہوتی ہے تو وہ تفصیل ہم نے دیکھی، پھر اس کی مثالوں سے اس کو سمجھا۔ پھر ہمارا جو پچھلا لیسن تھا اس میں ہم نے مبتدا کے عوامل سیکھے جو کہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ 6 عوامل ہیں۔ عوامل اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا کچھ عمل ہوتا ہے مبتدا کے اوپر، یعنی اس کی شکل جو ہے، جو حالت جو ہے وہ رفعی حالت سے نصبی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ان میں سے کوئی عامل آتا ہے، اسی لیے اس کو مبتدا کے عوامل کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام ہم نے دیکھا تھا، وہ بھی ہے کہ انا و اخواتها، اخوات یعنی بہنیں، یعنی انا اور اس کی بہنیں۔ کیوں بہنیں اس لیے کہتے ہیں، وہ ایک نام رکھ دیا گیا ایکسپرٹس کی طرف سے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ انا کا جو عمل ہے وہی باقی 5 عوامل کا ہے، تو اس لیے اس کو انا و اخواتها بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا ہم نے دیکھا تھا کہ انا اور انا تو ہوتا ہے جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور کا انا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے تشبیہ دینا، مثال دینا، ایسی مثال دینا کہ جی کوئی چیز بالکل دوسری کسی چیز کے جیسی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی ہے، تو تشبیہ دینے کے لیے کا انا۔ پھر لاکنہ وہی ہے جو ہم اردو میں لیکن استعمال کرتے ہیں 2 جملوں کو ملانے کے لیے، پہلے ہم بات کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں لیکن ایسا ہے، ایسا ہے لیکن ایسا بھی ہے، تو وہ لاکنہ کہتے ہیں عربی میں۔ پھر لیتا وہ ہے کاش کے معنوں میں آتا ہے، جیسے یعنی کوئی کام ایسا ہو جو تقریباً ناممکن ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ یہ ہو جائے، یا کاش یہ ایسا ہو گیا ہوتا، یا کاش میں ایسا کر پاتا، یا کاش تم ایسا کر لیتے، یا کوئی واقعہ ہو تو ہم کہتے ہیں کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ وہ چیزیں جو حسرت یا تمنا کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، اردو میں ہم کاش کہتے ہیں، عربی میں لیتا۔ پھر آخری مبتدا کا عامل ہے لعل۔ لعل لیتا سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ لیتا وہ چیز ہے جو بظاہر ناممکن ہے اور ہم اس کے ہونے کا اظہار کریں، خواہش کریں تو ہم کہتے ہیں کاش، لیکن لعل وہ ہے جو شاید کے معنوں میں آتا ہے، یعنی وہ ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے، ہو تو سکتی ہے لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ہوئی ہے یا نہیں ہے، یا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں شاید ایسا ہو جائے، یا شاید ایسا ہوا ہے، یا شاید وہ شخص ڈاکٹر ہے، یا شاید وہ شخص کل یہاں آیا تھا، یعنی ہمیں شور نہیں ہے لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو، تو اس کے لیے ہم شاید کہتے ہیں، انگلش میں پرہیپس کہتے ہیں، تو عربی میں لعل۔ لیکن یہ جو 6 کے 6 عوامل ہیں ان کا
معنی تو اپنا اپنا ہے، لیکن ان کا اثر جو ہے جملے میں وہ ایک جیسا ہے، اس لیے اس کو مبتدا کے عوامل کہتے ہیں، کیونکہ یہ مبتدا پہ اثر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ کیا عمل کرتے ہیں؟ اس کی رفعی حالت کو نصبی حالت میں تبدیل کر دیتے ہیں، باقی جملہ جو ہے وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی تھی، اور یہ تھا ہمارا پچھلا لیسن۔ آج ہم نے ایک جملہ اسمیہ میں نئی چیز سیکھنی ہے، اور وہ ہے کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بناتے ہیں۔ سوالیہ جملہ اسمیہ، جیسے ہم نے پہلے مثبت جملہ بنایا، پھر ہم نے منفی جملہ بنایا، تو اب سوالیہ جملہ بنائیں گے۔ عام طور پر گفتگو کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے ہمیں ان تین قسم کے جملوں کی ضرورت پڑتی ہے، کہ ہم یا تو سیدھی سیدھی کوئی خبر ہوتی ہے اس کسی چیز کے بارے میں، شخص کے بارے میں، جگہ کے بارے میں، یا پھر اس میں منفی اظہار ہوتا ہے، نگیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے یا ایسا نہیں ہوگا، تو وہ منفی جملہ بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم کسی سے پوچھتے ہیں، اچھا پوچھنے والا معاملہ جو ہے وہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے۔ سوالیہ جملہ عام طور پر دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو بالکل سمپل ہے، ایسا سوال جس کا جواب عام طور پر ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، سمپل، کہ جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ جی کیا آپ نے کھانا کھا لیا ہے، تو اب اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کہیں گے ہاں، اگر نہیں کھایا تو آپ کہیں گے نہیں۔ تو سوال کرنے والے کو اس کا جواب حاصل ہو جائے گا کہ جی ہاں یا نہیں کی صورت میں اس کو جواب مل گیا۔ لیکن دوسری قسم سوال کی یہ ہو سکتی ہے جس میں تھوڑی وضاحت مانگی جاتی ہے، کہ جی میں کہوں کہ جی آپ نے کھانا اب تک کیوں نہیں کھایا ہے۔ اب جواب دینے والا کوئی بھی بات بتا سکتا ہے، وہ یا تو کہے گا کہ جی میرا ابھی دل نہیں چاہ رہا، یا کہے گا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، یا وہ کہے گا جی میری پسند کا کھانا نہیں ہے، یا وہ کہے گا جی ابھی نہیں میں تھوڑی دیر بعد کھا لوں گا۔ کچھ بھی جواب اس میں تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی۔ اسی طرح میں پوچھ لوں کہ آج آپ نے کھانے میں کیا کھایا ہے، تو وہ پھر ممکن ہے کوئی ایک چیز اس نے کھائی ہو، ایک سے زیادہ چیزیں کھائی ہوں، تو وہ اس کی تفصیل بتائے گا کہ جی یہ میں نے یہ چیز کھائی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی تھا، پھر میں نے یہ پینے میں یہ چیز تھی، پھر میں نے چائے پی، اور یہ اور وہ اس کی تفصیل بتائے گا۔ تو یہ یعنی دو قسم کے سوالیہ جملے ہو سکتے ہیں۔ جو تو سادہ ہے نا، جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، تو اس کا سوالیہ جملہ بنانا بھی بالکل سادہ ہے۔ اور اس سے پہلے ہم دو کلمات کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو ہے حمزہ۔ حمزہ اس شکل کا بھی ہو سکتا ہے اور اس شکل کا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس سے پہلے کلمہ لگا دیں حل۔ اب یا تو حمزہ لگائیں گے، یعنی جو مثبت جملہ ہمارے پاس ہے، جیسے میں کہوں نا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، تو اب اسی کو جملہ اس میں بنانے کے لیے میں کہوں کیا آپ ڈاکٹر ہیں، تو وہ جواب دینے والا کہے گا ہاں یا نہیں۔ تو اس طرح کا سوالیہ جملہ بنانے کے لیے جو مثبت جملہ ہمارے پاس ہوگا، اس کے شروع میں یا تو ہم حمزہ لگا دیں گے اس شکل کا یا اس شکل کا، یا حل لگا دیں گے، تو بس اس سے جملہ جو ہے وہ سوالیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس سے دوسری قسم ہے جس میں زیادہ وضاحت چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت سارے کلمات ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہ تم کہاں گئے تھے، تمہارا تعلق کس شہر سے ہے، ٹھیک ہے، اس کمرے کے اندر کون کون بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تم آفس میں کیا کام کرتے ہو۔ اب یہ ایسے سوالات ہیں جو جواب دینے والے سے پوچھی جا رہی ہیں، تفاصیل تھوڑی زیادہ، تو اس کو جواب بھی لمبا ہوگا، تو اس کے لیے مختلف کلمات ہم جوڑ دیں۔ جس طرح میں نے اردو میں بات کی نا، تم کہاں سے آئے ہو، تو اب کہاں سے، یہ دو الفاظ ہیں جو میں نے ایڈ کیے ہیں جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے۔ یا تمہارا تعلق کس شہر سے ہے، تو کس شہر، یہ کس لگا دیا اس میں۔ پھر کہا جائے کہ جی آپ کا کیا حال ہے، یہ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ڈیلی، السلام علیکم کے بعد دوسری بات یہی ہوتی ہے کہ جی کیا حال ہے آپ کا، تو اس کے لیے عربی میں بھی الفاظ ہیں۔ اسی طرح کے مختلف جملے ہم سوالیہ بناتے ہیں مختلف قسم کے
जवाबात हासिल करने के लिए, तफसील हासिल करने के लिए। तो वो जो है ना वो 1 बाय 1 में ये काफ़ी 8-10 हैं, तो मैं आपके साथ नोट शेयर करता हूँ और हम उनको साथ साथ देखते जाते हैं, उसकी मिसालें भी देखेंगे और उनको समझ लेंगे। अच्छा, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने का तरीका। जी, ये तो हमने बात कर ली कि 2 तरह के सवाल हो सकते हैं। फिर ये भी आ गया कि जी हमजा और हल का इस्तेमाल, जैसे यहाँ मिसाल दी हुई ना अनुमिनु, कि जी नूमिनु का मतलब है, ये अब वैसे तो वर्ब है, अभी हमने फेल वाला हिस्सा नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि नूमिनु का मतलब होता है हम ईमान लाए या हम ईमान लाते हैं। तो आ यानी हमजा पहले लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हम ईमान लाएंगे या क्या हम ईमान लाते हैं। ये असल में अरबी में जो है ना माजी, हाल और मुस्तकबिल, वो उर्दू में तो ये 3 है ज़माने, इंग्लिश में भी इसी तरह से हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सीखा है। तो लेकिन अरबी में 2 ही ज़माने हैं, एक माजी है एक हाल है। हाल और मुस्तकबिल वो इकट्ठा होता है, इसको फेल मदारे कहते हैं। ये अभी हम वैसे जब फेल वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो इसकी तफासिल आएंगी, लेकिन चूंकि ये जुमला नूमिनु है, अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम ईमान लाते हैं और ये भी हो सकता है कि हम ईमान लाएंगे। तो अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएंगे। फिर हल लगाने से भी यही मफहूम पैदा होता है सवाल का, कि अता का हदीसो मूसा, पहुंची तुम्हारे तक मूसा की बात या मूसा की खबर। तो हल लगा देंगे, तो क्या तुम्हें मूसा की बात पहुंची या खबर पहुंची। तो ये हल लगाने से सवाल पैदा हो गया। अच्छा, जो दूसरी किस्म के जुमले मैंने जैसे बात कही, उसमें एक से ज्यादा अल्फाज हैं और वो मुख्तलिफ जो सवाल हैं वो पैदा करने के लिए हम मुख्तलिफ जुमलों में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली मिसाल है माँ की। अच्छा, माँ हमने पहले भी पढ़ा है, आपको याद होगा, मनफी जुमला बनाते हुए माँ और लईसा और इन, तो इनका एक ही तरीके का तकरीबन इस्तेमाल होता है और माँ का मानी होता है नहीं। और मैंने उसी वक्त आपको ये भी बताया था कि माँ का एक दूसरा मीनिंग भी होता है या दूसरा भी इस्तेमाल होता है, वो है मौसूल के तौर पर, यानी जोड़ने के लिए। और इसका मतलब होता है जिसका या जो के या जिसकी, इस तरह का माना भी होता है माँ। लेकिन अब तीसरा इसका माना क्या है, जो उर्दू में हम कहते हैं ना क्या, या इंग्लिश में कहते हैं बट, तो उसके लिए भी माँ का इस्तेमाल होता है। तो अब हमारे पास माँ की 3 शक्लें आ गई। शक्ल तो एक्चुअली एक ही है, दिखने में एक जैसा ही है, मीम और अलिफ, लेकिन इसके 3 माने हैं, या यूं कह लें कि अरबी में इसके 3 मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। तो वो जुमले की हैसियत या जुमले की नौइयत या जुमले के माने को देख के हमें पता चलेगा कि यहाँ माँ से क्या मतलब। तो एक तो माँ हो गया नफी का, एक माँ ये सवालिया हो गया, और एक माँ मौसूला हो गया। तो यहाँ आज हम जो बात कर रहे हैं वो है माँ सवालिया। तो जैसे है माँ हाजा, सिंपल चीज तो ये ना कि माँ हाजा, हाजा हम पढ़ चुके हैं, इसमें इशारा, जिसका मतलब होता है ये। तो माँ हाजा, ये क्या है, ठीक है, माँ का माना हो गया क्या। तो यहाँ जैसे मिसाल दी, माँ वल्लाहुम, क्या है जिसने उन्हें पलट दिया। वल्लाह यानी तब्दील कर देना, उलट पुलट कर देना, हम उनको। तो ये असल में कुरान पाक से अल्फाज लिए गए हैं ताकि आपको आपकी मेमोरी में कुरान पाक के अल्फाज या जुमले भी आते जाएं और साथ साथ हम ये सीखते भी जाएं इन अल्फाज का इस्तेमाल। तो ये कुरान पाक में अल्फाज है, मा वल्लाहुम, क्या है जिसने उन्हें पलट दिया। फिर इसके बाद अगला कलिमा है मन। अच्छा, मन का मतलब होता है कौन या हु। तो मन जल्लजी, कौन है वो। अब ये जल्लजी की तफसील आगे, चूंकि आगे वाला हिस्सा होगा तो वो मजीद बताएगा कि ये जुमले में इसका क्या मतलब है, लेकिन जल्लजी से या मुराद बस इतना ही समझ लें आप, वो। तो मन जल्लजी, वो कौन है। कैफा, कैफा होता है कैसा, हाउ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे है ना सिंपल इसकी मिसाल, कैफा हालुका, आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं। तो कैफा तकफुरूना, तुम कैसे इनकार कर सकते हो। तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, तुम कुफर करते हो। तो कैफा कैसे, कैसे करते हो तुम कुफर, या कैसे तुम इनकार करते हो। तो कैफा का इस्तेमाल हो गया। इस तरह
آگے ہے جی اینا. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں, ویئر. تو اینا تذہبون, تم کہاں جا رہے ہو یا تم کہاں جاتے ہو. یہ اصل میں جو ان کلمات کے ساتھ زیادہ تر جو استعمال ہوئے ہیں الفاظ وہ ورب کے ہیں. ورب کی ابھی ترکیب یا اس کی جو شکل ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی مکمل طور پر کہ یہ کیسے ہے, تکفرون یا تذہبون. تو لیکن یہ چونکہ ہم نے فعل کا حصہ بھی نہیں پڑھا تو فی الحال آپ اصل فوکس کریں یہ ما, من, کیفا, اینا, متا, ان الفاظ پہ غور کریں. باقی جو ہے اس کا آگے ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کی آپ کو یعنی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس لیول پہ. جب ہم فعل کا حصہ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. تو اینا ویسے ہو سکتا ہے اینا انتا, سمپل جملہ یعنی انتا ہوتا ہے تم اور اینا کہاں, اینا انتا تم کہاں ہو. تو یہاں کیا ہے اینا تذہبون, تم کہاں جا رہے ہو. اس کے بعد ہے متا. متا ہوتا ہے کب, when. تو متا نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد. نصر اللہ, اللہ یہ تو وہ ہے نا مرکب اضافی ہم جو پڑھ چکے, نصر اللہ, اللہ کی مدد. تو متا نصر اللہ ہے کب اللہ کی مدد. تو اس میں وہ معنی خود بخود شامل ہو جائے گا, آئے گی, کب آئے گی اللہ کی نصرت, کب آئے گی اللہ کی مدد. ایانا, ایانا بھی اصل میں کب کے معنوں میں آتا ہے اور متا اور ایانا ایک ہی معنی رکھتے ہیں, لیکن ایانا کا استعمال بہت کم ہے. لیکن چونکہ قرآن پاک میں اس کا استعمال ہوا ہے تو اس لیے یہاں یہ بھی آپ کے لیے ایڈ کیا گیا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے. ادروائز زیادہ تر عام طور پر کب کے معنوں میں متا ہی استعمال ہوتا ہے. تو ایانا یوم القیامہ, قیامت کا دن کب آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں اور اپنا اپنا معنی پیدا کر دیتے ہیں اور اس سے جملہ سوالیہ بن جاتا ہے. پھر آگے ہے انا, کہاں سے, فرام, ویئر. اب یہ عام طور پر جو سادہ الفاظ ہیں نا وہ تو ہے کہاں سے کا ہے نا من, اور کہاں اینا. تو دونوں کو ملا دیں تو بن جائے گا من اینا, وہ زیادہ آسان ہے. لیکن یہ چونکہ انا یہ اکٹھا دو ملا کے نا, انا اور یا ملا کے تو ایک کلمہ بنا ہوا ہے. لیکن یہ چونکہ قرآن پاک میں استعمال اس طرح سے بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہ انا کی بھی واقفیت ہونی چاہیے ہمیں. تو اور اس کا مطلب وہی ہے کہاں سے. انا لکی ہاذا, کہاں سے ہے یہ تیرے واسطے. ہاذا کا مطلب ہوگا یہ, لکی تمہارے لیے. ایک کاف کے نیچے زیر ہو تو یہ مونس کے لیے ہوتا ہے, کاف کے اوپر زبر ہو تو مذکر کے لیے ہوتا ہے. تو مطلب اس کا یہی ہے تمہارے لیے یا تیرے لیے. تو انا لکی ہاذا, کہاں سے ہے یہ تیرے واسطے. اس کے بعد کیا جی ایون. ایون کا مطلب ہوتا ہے کون سا. یہ جب ایک سے زیادہ چوائسز ہوں, آپ کے پاس آپشن ہوں, تو اس میں سے ایک سلیکٹ کرنی ہو یا آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ جی یہ 3 کتابیں اس میں سے آپ کو کون سی چاہیے, تو آپ کہیں گے ایو کتاب من ھذا. ٹھیک ہے, تو یعنی مختلف آپشن دے کے تو اس میں سے پوچھنا ہو کسی سے کہ جی آپ ان میں سے کون سی چیز چاہتے ہیں, یا اس میں سے کون شخص ہے جو کل آیا تھا. یہ جیسے ہوتا ہے نا ایم سی کیوز, ملٹیپل چوائسز کوشچن, تو اسی طرح کی یہ چیز ہے کہ کوئی ایک سے زیادہ چیزیں ہیں, اس میں سے ایک آپ نے پوچھنی ہے سامنے والے سے کہ جی آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون تھا, یا اس میں سے کون سا صحیح ہے یا کون سا غلط ہے. تو وہ ایو. ٹھیک ہے جی, وچ انگلش میں کہتے ہیں نا وچ. تو ایو الفریقین, جیسے 2 گروہ ہیں, 2 پارٹیاں ہیں, تو اس میں سے آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سا گروہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا یا ہاؤ مچ. اس کے ویسے 2 طرح کے استعمال ہیں, ابھی ہم آگے جملے میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہیں. لیکن یہ عام طور پر کتنے کے معنوں میں, ہاؤ مچ. جیسے ہم کسی سے قیمت بھی پوچھیں نا دکاندار سے, تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کم ہاذا, کہ یہ کتنے کا. ویسے مکمل تو جملہ بنتا ہے بی کم ہاذا, لیکن عام طور پہ کم کہہ دیتے ہیں, کم ہاذا, کہ یہ کتنے کا ہے. حالانکہ کم ہاذا کا مطلب ہے یہ کتنے ہیں. تو بی کم ہاذا کہ یہ کتنے کی چیز ہے. تو کم کا مطلب کیا ہو گیا, کتنا. تو یہاں کیا ہے, کم لبستا, کہ تم کتنی دیر ٹھہرے, تم کتنی دیر ٹھہرے. تو یہ وہ سورہ کاف سے ہے, جب وہ اصحاب کاف ایک دوسرے سے اٹھنے کے بعد کئی سو سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا غار میں, اور پھر جب وہ اٹھے تو ان کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ہم کتنی دیر کے بعد اٹھے. تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے.
تو ایک دوسرے کو پوچھ رہا ہے کم لبستہ کہ تم کتنی دیر ٹھہرے رہے. تو لبستہ کا مطلب ہے تم ٹھہرے، یہ بھی ورب کی ایک شکل ہے. تو کم کا مطلب کتنا، یعنی ہاؤ مچ. پھر آگے کیا جی لیما. لیما اصل میں یہ بھی دو کلمات کا مجموعہ ہے، ایک لام ہے اور ایک میم الف ما جو ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں. تو لیکن اس کو مختصراً الف کے بغیر لکھ دیتے ہیں لیما، لیما کی بجائے لیما. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں. لیما تقولون، یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے اس کا مطلب، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں، کیوں کے معنوں میں دیتا ہے، یعنی وائے، انگلش میں کہتے ہیں نا وائے. تو لیما تقولون، تقولون عربی میں ہے اس کا مطلب تم کہتے ہو یا تم سب کہتے ہو، یہ جمع کے لیے تقولون، کالا سے ہے نا کہنا، تو تقولون تم سب کہتے ہو. تو لیما کیوں تم سب کہتے ہو یا کیوں تم کہتے ہو. آگے کیا ہے جی مالانا. مالانا کا مطلب ہوتا ہے یہ ویسے تو ما اور لانا ان کو ملا کے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا ہے. یہ نون الف لا نا کا مطلب ہے ہم، اور اگر اس کے ساتھ آپ لگا دیں کاف تو آپ کہیں گے مالک، یا کم لگا دیں تو مالکم. تو یہ میم الف ما اور لام ساتھ لگے گا تو اس کا مطلب یہ معنی پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی کوئی ایسا کام کسی نے کر دیا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس نے جان بوجھ کے غلط کیا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کہتے ہیں اسے کہ یہ کیا کر دیا تم نے، یا ایسا کیوں کر دیا تم نے. تو اس معنوں کے لیے عربی میں کیا ہے میم الف ما اور لام، اور ساتھ پھر اس کی ضمیر لگا دیتے ہیں جو بھی ایک ہے بندہ سامنے مخاطب تو آپ کاف لگا دیں گے، ایک سے زیادہ ہیں تو کم لگا دیں گے مالکم. اور اگر اپنے بارے میں ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم نے یہ کیا کر دیا، غلطی بھی اپنی ہوتی ہے لیکن پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ غلط ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ نقصان کی صورت میں نکلا، تب ہم جو ہے نا وہ پچھتاوے کے طور پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. اردو میں ہم ایسے کہتے ہیں نا. تو وہی چیز ہے کہ یہ مالانا ہمیں کیا ہوا کہ ہم جہاد نہ کریں گے، یعنی مالانا اللہ نقاتلو. نقاتلو ہوتا ہے قاتلہ ہوتا ہے قتال کرنا، جہاد کرنا، لڑائی کرنا، اور نقاتلو نون ہے ہم کے معنی پیدا کرنے. نقاتلو ہم جہاد کرتے ہیں. تو اللہ کیوں نہیں، اور مالانا ہمیں کیا ہو گیا. تو اب یہ سارے جملے کا مطلب کیا ہوا، ہمیں کیا ہوا یا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جہاد نہیں کرتے. تو مالانا ان معنوں میں، لیکن یہ نون کی جگہ آپ کاف بھی لگا سکتے ہیں، کم بھی لگا سکتے ہیں، یا بھی لگا سکتے ہیں. اگر اکیلے اپنے کی بات ہو تو اس حساب سے وہ معنی پیدا ہو جائے گا. ماضا یہ وہی ہے، ماں کے معنوں میں ہی دیتا ہے کہ کیا. ماں بھی لکھ سکتے ہیں اور ماضا بھی لکھ سکتے ہیں. تو ماضا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے. تو یہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، وہ جو گائے کی کو قربان کرنے کے بارے میں ایک بحث ہے نا، اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو وہ اس میں آتا ہے ماذا اراد اللہ. تو وہ پوچھ رہے ہیں قوم اپنی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے. تو ماذا کا مطلب ہے کیا، ارادہ ارادہ کیا کس نے، اللہ نے. تو ماذا اراد اللہ. پھر آگے کیا ما حاضی. اچھا یہ حاضا بھی ہو سکتا ہے اور حاضی بھی ہو سکتا ہے اور ذالکا بھی ہو سکتا ہے، اولئکا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس میں اشارہ ہو. تو ما کا مطلب وہی ہے جو اوپر ہے، یعنی کیا. تو ما حاضی یہ کیا ہے. تو ما حاضی تماثیل، یہ جو جملہ دیا ہوا ہے کیا ہیں یہ تصویریں، یہ کیا ہیں یہ مثالیں. تو یہ ساری چونکہ قرآن پاک سے لی گئی ہیں تو اس کے حساب سے یہ جو سوالیہ الفاظ ہیں نا ساتھ، کم، لما، مالانا، ماذا، ما حاضی، تو یہ سارا ان کا استعمال. اصل میں یہ جو ما حاضی کی بجائے ما ہونا چاہیے خالی. تو ما کا مطلب ہے کیا، حاضی تو اس میں اشارہ ہے، تو یہاں حاضا بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کوئی بھی اس میں اشارہ آپ لگا دیں ما کے ساتھ تو ما کا مطلب کیا. اب اس کی تھوڑی سی آگے وضاحت دی گئی. ایون جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اصل میں ایک سے زیادہ آپشنز جب آپ کے پاس ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہو تو آپ اس وقت یہ استعمال کرتے ہیں کہ ایون. تو اس کی مزید تفصیل کیا ہے کہ اچھا جتنے بھی یہاں ہم نے الفاظ دیکھے ہیں نا اوپر، ان میں سے صرف ایون ہے جو منصرف ہے اور باقی سارے مبنی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سٹیج پہ کچھ لیسن پہلے منصرف اور غیر منصرف اور مبنی یہ اقسام ہیں اسم کی، ان کی جو عربی حالت جب ہم نے سیکھی تھی تو اس میں پڑھا تھا. منصرف ہوتا ہے جو اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، یعنی رفعی حالت اس کی کچھ اور ہوتی ہے اور
नस्बी और जरी हालत डिफरेंट होती है। तो मबनी वो होता है जो तीनों हालतों में एक जैसा रहता है। तो ये जितने हमने अल्फाज आज पढ़े हैं सवालिया जुमला बनाने के लिए, उसमें एक अय्युन ऐसा है जो मुनसरिफ है, यानी इसकी शक्ल तब्दील हो सकती है। बाकी जितने भी हैं वो सारे मबनी हैं, जहां भी जिस हालत में भी इस्तेमाल होंगे वो उसी शक्ल में रहेंगे। तो ये मदाफ बनकर भी मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल होता है। तो यानी मदाफ मुदाफ इलैह, आपको याद होगा मुरक्कब इजाफी हमने पढ़ा था, तो ये मदाफ आएगा और उसके बाद मुदाफ इलैह इसके साथ जुड़ेगा, तो ये अय्युन से अय्यू हो जाएगा। आपको याद होगा मदाफ की शक्ल जो है ना वो तनवीन की शक्ल में नहीं होती बल्कि एक हरकत होती है। तो जैसे इसमें हमने ये देखा ना अय्युल फरीकैन, तो अय्यू अल फरीकैन उसकी हालत चेंज होगी, तो अय्युल फरीकैन यानी दो जमातों में से कौन सी। फिर कम ये दो तरह के मानों में इस्तेमाल होता है, एक तो सवालिया जैसे ऊपर मिसाल से वाज़ेह कर दिएगा, दूसरा खबरिया के मानों में आता है। ये हमने देखा कि कम एक तो है ना कि कितना, सादा सी बात है कि ये कितनी है, या इसमें इस डब्बे में कितनी किताबें हैं, या आपकी जेब में कितने रुपए हैं, कितने रियाल हैं, तो ये तो हो गया कम। या ये चीज कितने की है, तो ये सादा इस्तेमाल है इसका। लेकिन बाज़ औक़ात किसी चीज की तादाद जो बहुत ज्यादा वो जाहिर करने के लिए इसको जुमला के अंदर खबर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ मिसाल देखिए, वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन, इसको आप यानी एक तरह से सवालिया जुमला भी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बताना ये चाह रहे हैं कि हमने बहुत से रसूल भेजे हैं आपसे पहले, और हमने पहले लोगों में भी बहुत से पैगंबर भेजे थे। तो ये जैसे होता है ना, किसी चीज को की तादाद बहुत ज्यादा, तो हम क्या देते हैं, हमने कितने ही ऐसे काम किए हैं, या हमारे पास तो कितने ही इस तरह के लोग हैं, हमारे पास तो कितने ही इस तरह की चीजें हैं। तो वो बताने वाले को बताने का मकसद ये होता है कि इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा सवालिया अंदाज से बात की जाती, लेकिन होता वो मुस्बत जुमला है। तो यहाँ यानी काम जो खबरिया है उसका इस्तेमाल इस तरह से भी होता है। और इस तरह दूसरी मिसाल से आप मजीद समझ लें, कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरून, हमने इनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था। अब ये भी जुमला खबरिया है, यानी कम का इस्तेमाल खबर के तौर पर हो रहा है कि यानी बहुत से, बहुत ज्यादा तादाद में। तो जब ये किसी चीज के शुरू में आएगा तादाद पूछने के लिए, तो इसका मतलब होगा हाउ मच या हाउ मेनी। लेकिन जब इस तरह की खबर के तौर पर आएगा तो इसका मतलब होगा बहुत ज्यादा। फिर इस्माए इस्तफहाम से पहले हरफ जारा लगने से उसके मानों में मंदरजा झैल तब्दीली आती। अभी हमने जो ऊपर इस्माए इस्तफहाम मतलब सवालिया अल्फाज, सवालिया इस्म, यानी ऐसा इस्म जिसके इस्तेमाल से जुमला सवालिया बन जाए, उसमें इस्तफहाम पैदा हो जाए, सवाल पैदा हो जाए। तो उनके साथ अगर हरफ जारा लग जाए तो फिर उससे क्या तब्दीली आती है। जैसे माँ है ना, तो माँ के पहले अगर हम लाम लगा दें, लाम हरफ जारा में से है और इसका मतलब होता है के लिए, ठीक है, तो लिमा माना क्या बन जाएगा, किस लिए। माँ का मतलब है ना क्या, तो लिमा किस लिए। तो जैसे लिमा तकूलूना मा ला तफालून, तो किस लिए ऐसा तुम कहते हो जो तुम करते नहीं हो। तो लिमा, अच्छा ये मीम के साथ जो अलिफ है ये इजाफी है, इसके बगैर भी लिखा जाता है ये लिमा, जैसे ऊपर भी बात हुई थी ना लिमा, इसका मतलब क्यों भी है और किस लिए भी है। फिर देखिए इसी माँ के साथ आप फी लगा दें, फी का मतलब होता है ना इन या अंदर, ये भी हरफ जा रहा है। तो फी माँ जिस चीज में, अगर हमने कैसे किसी सवाल पैदा करना हो कोई जुमले में और हम पूछना हो कि इस चीज के अंदर क्या है या इसमें क्या है, तो फी माँ यानी इसमें। तो ये जैसे मिसाल है ना, फी माँ कुंतुम फीह तख्तलिफून, क्या चीज है जिसके अंदर तुम इख्तलाफ करते हो। फिर इसी माँ के साथ अगर मिन लगा दें, मिन का मतलब होता है से या फ्रॉम, तो इसका मतलब बन जाएगा किस चीज से। तो मिन और माँ को इकट्ठा इस तरह लिखा जाता है, मीम और अलिफ, और दूसरी मीम मुशद्दद हो जाती, तो मिम माँ, यानी मिन माँ कहने के बजाय हम कहते हैं मिम माँ। तो इसका मतलब है किस चीज से। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका, तो इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसे किस चीज से पैदा किया गया है। यानी ये अल्लाह ताला इंसान को उसकी औकात, उसकी हैसियत बता रहा है कि इंसान तू बहुत मामूली चीज है और तुम बिल्कुल ही एक
معمولی چیز سے پیدا کیے گئے ہو، میں نے تمہیں ایک بہت ہی کم تر چیز سے پیدا کیا ہے، اور تم غرور نہ کرو اور اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھو، تم ایک حقیر چیز سے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ یعنی جب کوئی انسان غرور کرتا ہے اپنی کسی بات پہ تو اس کا جواب یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی ما کنتم فی فلینظر الانسان مما خلق، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے تو صحیح کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا۔ تو ہم یہاں سیکھ کیا رہے ہیں؟ مما، مما کا مطلب ہے کس چیز سے۔ پھر اسی ماں کے ساتھ اگر ان لگا دیں، ان کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ، ہم کہتے ہیں نا انگلش میں، یا کے بارے میں، وہ معنی پیدا کرنے کے لیے ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کا۔ تو ان ما یعنی کس چیز کے بارے میں یا کس چیز کی نسبت۔ یہ مثال دیکھیے 30ویں پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، اما یتساءلون، تو ان اور ما کو جس طرح من اور ما کو ملا کے لکھ دیتے ہیں نا مما، اسی طرح ان اور ما کو ملا کے لکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اما، یعنی کس چیز کے بارے میں، کس چیز کی نسبت۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے جی، لام اور من، ان کو ملا دے تو یہ بن جاتا ہے لمن، لام میم کے ساتھ ملے گا تو بن جائے گا لمن۔ من کا مطلب ہوتا ہے نا کون، اور لام کا مطلب کے لیے، تو ان کو ملا کے ہم کہیں گے یہ کس کے لیے۔ جیسے میں کہوں میرے پاس ایک قلم ہے تو میں کہوں کہ جی لمن ھذا، یہ کس کا ہے یا یہ کس کے لیے ہے۔ تو لمن کس کا یا کس کے لیے، کسی سے پوچھنا ہو نا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ چیز کس کی ہے یا کس کے لیے ہے تو آپ کہیں گے لمن ھذا، یا پھر اس چیز کا نام لے دیں گے۔ تو یہاں دیکھیے لمن الملک اليوم، تو یہ اب قرآن پاک کے الفاظ ہیں، لمن کس کے لیے، الملک بادشاہی، اور الیوم آج۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے روز قیامت لوگوں سے کہ آج کس کے لیے بادشاہی ہے، یعنی جو دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، یا بادشاہ تھے یا وزیر تھے یا بہت کسی ریاست کے مالک تھے یا بہت زیادہ تمہارے پاس دولت تھی اور تم مجھے بھول گئے تھے اور اپنی آخرت کو بھول گئے تھے، تو اب بتاؤ ذرا کہ آج کس کے لیے ہے بادشاہی ساری۔ تو لمن الملک الیوم، آج کس کی ہے بادشاہی یا کس کے لیے ہے۔ تو لمن کا مطلب کیا ہے، کس کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ ان کا استعمال ہم نے جملوں میں سیکھ لیا۔ یہ وہی ہیں کچھ حروف استفہام ہیں، یہ والا حمزہ اور حل، اور پھر اسماء استفہام، ان کی ہم نے مختلف شکلیں دیکھی، ان کے ساتھ حروف جارہ ملا کے کیسے استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہم نے مثالوں سے دیکھ لیا۔ اب یہ کچھ الفاظ ہیں، نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں یعنی یس، اور بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، اور ساعت ان گھڑی کو کہتے ہیں، یہ جو رسٹ واچ ہوتی ہے، اور لا کا مطلب نہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، صادق ان سچا، الساعۃ قیامت۔ اچھا ساعت ان ہوگا الف لام کے بغیر تو اس کا مطلب تو ہے گھڑی، لیکن ال ساتھ لگ گیا تو اس سے متعلق وہ گھڑی ہے جو قیامت کی گھڑی ہے، تو اس لیے اس کو قیامت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی آپ پڑھیں الساعۃ تو وہاں اس سے مراد ہے وہ قیامت کا ٹائم، یعنی جب قیامت آئے گی۔ اچھا بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، ہم کہہ دیتے ہیں نا کوئی سوال کرتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں وائی ناٹ، یا کیوں نہیں، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے جواب دینے کا، کیوں نہیں۔ کاذب ان کہتے ہیں جھوٹے کو۔ تو یہ اب ان الفاظ کے استعمال سے آگے کچھ ممکن ہے جملے ہوں جو آپ نے بنانے ہیں، اور یہ تو تھا آپ کی ویکیبلری۔ اس کے بعد یہ کچھ عربی کے جملے دیے ہوئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو یہ ویسے تو آپ کو ہوم ورک کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، آپ کر لیجیے گا، لیکن میں کچھ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہماری ابھی پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے جو حروف استفہام اور اسماء استفہام سیکھے ہیں ان کا استعمال کیسے ہونا ہے۔ اب جیسے اس کی سادہ شکل تو ہے زید عالم، زید ایک عالم ہے، لیکن اس کے پہلے جو حمزہ لگا ہوا ہے اس نے اس کو سوالیہ بنا دیا، یعنی کیا زید عالم ہے، اب یہ سوال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اس کے سامنے دیکھیں ان زیدن عالم، انا تو ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھا تھا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے، مبتدا پہ، مبتدا یہاں ہے نا زیدن، تو اس کو اس نے نسبی حالت میں کر دیا، زیدن سے زیدن بنا دیا، تو انا زیدن اس کی خبر ویسے ہی رہ گی عالم، تو یعنی ازیدن عالم، کیا زید ایک عالم ہے، یہ تو تھا سوال۔ اب جواب دینے والا کیا بتا رہا ہے، بے شک زید ایک عالم ہے۔
اچھا آگے اگر اس کا جواب منفی میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ما زیدن بعالم. اب یہ بالکل قطعی منفی کر دیا ہے با لگا کے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ ما زیدن عالم ہوتا اگر تو اس کا مطلب ہوتا کہ زید عالم نہیں ہے، لیکن اگر با لگ گیا ہے تو ایک تو اس کا اثر ہوا عالم من بن گیا، اس کے زیر لگ گئی، وہ مجرور ہو گیا، اور دوسرا اس میں حسر پیدا ہو گیا، یعنی زید بالکل عالم نہیں ہے یا زید قطعاً عالم نہیں ہے. پھر آگے کیا جی؟ حل رجلانی صادقانی. رجلانی کیا ہوتا ہے؟ دو مرد، اور صادقانی ان کی خبر ہوگی سچے ہیں، دو مرد سچے ہیں. لیکن حل لگا تو اس کا مطلب ہے کیا دو مرد سچے ہیں؟ یہ اب سوال کیا جا رہا ہے. اچھا حل میں لام کے نیچے جو زیر ہے یہ عارضی ہے. پچھلے لیسن میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، وہ لاکن کی جب بات ہوئی تھی، لاکن تو لیکن نون کے نیچے زیر لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. لاکن کہ نون کے نیچے زہر اس لیے تھا کہ آگے والا جو لفظ اس کا پہلا حرف تھا وہ بھی ساکن تھا اور لاکن کا نون ساکن تھا، تو دو ساکن ملا کے پڑھے نہیں جا سکتے. جب ایسی صورت ہو تو پہلے والے نون کو کسرہ دے دیتے ہیں، یعنی زہر لگا دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کسرہ عارضی. وہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، اس کی شکل ویسی اصلاً نہیں ہوتی، وہ عارضی طور پر کسرہ لگاتے ہیں تاکہ پڑھا جا سکے. بیسیکلی یہ اس کا تجوید کا رول ہے، گرامر کا نہیں ہے، کیونکہ تجوید پڑھنے میں مدد دیتی ہے، گرامر اس کی پہچان یا اس کے معنی بتاتی ہے. تو یہ تجوید کے حساب سے جب دو حروف ساکن ہوں، ساتھ ساتھ ہوں اور ان کو ملا کے پڑھنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ دونوں ساکن ہوں تو ہم ملا کے پڑھ نہیں سکتے، کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلے ساکن کو زیر لگا دیتے ہیں جسٹ پڑھنے کے مقصد کے لیے. تو یہی یہاں پہ ہوا ہے. اب حل جو تھا نا لام ساکن ہے، تو لام کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ آگے جو رجلان ہے اس کی را کے ساتھ اس کو ملانا ہے، اور را ڈبل ہے تو اس پہ مشدد ہے نا، را مشدد ہے، تو را پہلی ساکن ہے اور دوسری کے اوپر زبر ہے، تو رجلانی دیکھ رہے نا، را ساکن ہے. تو اب لام کو را میں ملانا ہے، ہم نے ادغام کرنا ہے، تو لام ساکن اور را ساکن ملا کے پڑھے نہیں جا سکتے، اس لیے لام کے نیچے لگا دی زیر تاکہ للرجلانی، اس طرح سے ہم پڑھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ لام کے نیچے جو زیر ہے یہ کسرہ عارضی ہے. یہ پہلے بھی ویسے بات ہوئی ہے، میں نے تفصیلاً آپ کو دوبارہ بتا دیا کیونکہ یہ کہیں اور بھی آ سکتا ہے، ایسے کہ آپ کہیں گے کہ لفظ کی اصل شکل تو کچھ اور تھی، یہ ساکن تھا تو نیچے زیر کیوں لگی؟ تو وہ کسرہ عارضی ہے. اچھا اب یہ ہو گیا کیا دو مرد سچے ہیں. تو اب اس کا جواب دینے والے نے پہلا جواب کیا دیا ہے؟ مر رجلانی صادقین، دو مرد سچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور جواب اس کا ممکن کیا ہے؟ ان الرجلین صادقانی، بے شک دو مرد سچے ہیں. یعنی منفی اس کا اگر جواب ہوگا تو پہلے والا ہے، اور مثبت جواب ہوگا تو دوسرا والا ہے، بلکہ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے انا بھی لگا دیا، ورنہ سمپل جواب ہو سکتا تھا نام الرجلانی صادقانی، ہاں دونوں مرد سچے ہیں. لیکن انا لگانے سے کیا ہوا کہ یقیناً یا بے شک دو مرد سچے ہیں. لیکن اس سے تبدیلی کیا آئی ہے؟ انا کی وجہ سے الرجلانی جو تھا وہ الرجلینی ہو گیا، اس کی نسبی حالت ہو گئی. جبکہ ما لگنے سے کیا ہوا؟ صادقین، اس کی نسبی حالت خبر کی ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے نا منفی جملہ بناتے ہوئے جب ما یا لیسا لگے گا تو خبر اس کی منصوب ہو جائے گی. لیکن جب انا یا انا یا دوسرے جو عوامل ہیں مبتدا کے ان میں سے کوئی لگے گا تو پھر مبتدا منصوب ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھیں جتنی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کا استعمال اکٹھا بھی ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کو اگر کہیں پہ ڈاؤٹ ہو کہ جی یہ رجلانی سے رجلینی کیسے ہو گیا اور آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ یہ انا کی وجہ سے ہوا، تو آپ اسی وقت پچھلے لیسن جو متعلقہ اس ٹاپک پہ ہے اس پہ چلے جائیں، اس کو پڑھیں یا اس سے متعلق جو ہماری ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں، تو آپ کو ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اس کو ایسے نہ چھوڑیں، اگر ڈاؤٹ ذہن میں آ رہا ہے اور اس کو اگر آپ نے ایسا چھوڑا تو پھر وہ ڈاؤٹ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. تو اس لیے جو چیزیں مختلف آئیں اور آپ کو یاد نہ آ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے، تو اس کو بہتر ہے کہ اسی وقت اپنے نوٹس کو کنسلٹ کریں اور اپنا ڈاؤٹ کلیئر کریں. اسی طرح یہ باقی ہیں، باقی یہ آپ نے پورا جو ہے نا جتنے بھی یہ جو میں نے بتائے ہیں جو نہیں بتائے یہ سارے کے سارے آپ نے ان کا اردو ترجمہ کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور باقی الفاظ میں دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی اس میں مشکل ہے. معلمون، صادقون، بلا بھی ہم نے دیکھ لیا اوپر، معلمات، مجتہدات، الولد جالسن،
یہ سارے الفاظ وہی ہیں جو ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں اور اس لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اسی طرح یہ جو اردو ہے اس کا آپ نے عربی ترجمہ کرنا ہے. اصل آپ کا ٹیسٹ یہ ہے. عربی سے اردو جب آپ کریں گے تو وہ آسان لگے گا، لیکن جو اردو سے عربی کریں گے نا تو وہ چونکہ آپ نے خود بنانے ہیں جملے اور آپ نے اس کی شکل نسبی ہے یا رفعی ہے یا جری ہے وہ بھی آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اس جملے کی شکل کے حساب سے. تو یہ آپ کا پتہ چلے گا آپ کو خود بھی اور مجھے بھی آپ کا ہوم ورک دیکھ کے کہ آپ نے کس حد تک صحیح کیا ہے. تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ جملے کی شکل کیا ہے. اب یہ ہیں تو سارے یا تو سوالیہ جملے ہیں یا پھر ان کے جوابات ہیں. جیسے ہے نا کیا محمود جھوٹا ہے، جھوٹا کہتے ہیں کاذبن کو، واحد ہے تو یہ کاذبن. تو کیا محمود جھوٹا ہے. اب دیکھیں نا محمود کاذبن، یہ تو بن گیا محمود جھوٹا ہے. تو کیا لگانے کے لیے کیا ہوگا، یا تو حمزہ لگائیں گے یا حل لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ سوالیہ بن گیا. اب اس کا جواب ہے جی ہاں محمود یقیناً جھوٹا ہے. تو اب جی ہاں کے لیے کیا لفظ ہے، نام. یہ تو ہو گیا نام. اس کے بعد کیا ہے، محمود یقیناً جھوٹا ہے. تو آپ کہہ دیں گے ان محمودن کاذبن. انا لگایا یعنی بے شک یا یقیناً کے لیے، اور محمودن سے محمودن ہو گیا کیونکہ انا نے عمل کیا مبتدا پہ، اور پھر جھوٹا وہی کاذبن، وہی ویسے کا ویسا آ جائے گا. تو یہ اس کا جواب بھی جملہ بن جائے گا. تو اسی طریقے سے آپ نے یہ جتنے اردو کے جملے دیے ہوئے ہیں اس میں کوئی لفظ اگر نیا ہے تو اب میں دیکھ لیتا ہوں. قیامت قریب ہے، بڑھئی کہتے ہیں نجار، نون جیم الف را، تو نجارن یہ بن جائے گا بڑھئی. اور باقی اس میں بچیاں، استانیاں، یہ سب الفاظ وہی ہیں جو ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں. تو یہ 15 جملے ہیں اردو کے. یہ آپ نے 15 کے 15 پوری کوشش کر کے اپنا پوری توجہ کے ساتھ اس کو درست سے درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں، آپ نے صرف غلطی سے ڈر کے کام نہیں چھوڑنا. اس کو غلطیاں کرتے جائیں اور کام کرتے جائیں. یہ جو آج کی غلطیاں ہیں وہ کل کی صحیح بھی ہو جائیں گی. آج جو غلط آپ کر رہے ہیں کل انشاءاللہ کرتے کرتے صحیح بھی کرنے لگیں گے. تو لیکن بس اپنا ہوم ورک کرتے جائیں ریگولر اور مجھ سے شیئر کریں. پھر چونکہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس تو کر ہی لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے. تو یہ قرآن پاک سے جیسے پہلے بھی ہر لیسن میں کچھ نہ کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں، یہ وہ الفاظ دیے ہوئے ہیں. یہ آپ نے اپنی جسٹ میموری کے لیے یا آپ کی ویکیبلری میں اضافے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چلتا جائے قرآن الفاظ سے آپ کی واقفیت ہوتی جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو الفاظ دیے گئے ہوتے ہیں لیسن میں وہ اس لیسن کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہوں. ٹھیک ہے، کچھ ہو بھی سکتے ہیں لیکن ممکن ہے کچھ نہ ہو. جیسے لو یو عمر، کاش عمر زیادہ ہو جائے. اب یہ لو ہم نے تو پڑھا تھا پچھلے لیسن میں لائتا کاش کے معنی میں، لیکن لو بھی آتا ہے اگر. ٹھیک ہے، یا اف کے معنی میں بھی اور کاش کے معنی میں بھی آتا ہے. تو من کانا عدوًا جو بھی دشمن ہے. لیکن یہ الفاظ میں جیسے پہلے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس لیسن سے میچ کریں یا اس کی مثالیں ہوں. تو یہ آپ کی جسٹ ویکیبلری میں اضافہ ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا کیا کیا جملے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے لے کے نا لکھے گئے ہیں. آپ ان کو پڑھیں گے، ایک تو آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا، دوسرا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.